बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरनामे का आगाज करते हैं और सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको कोरोना के हवाले से। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम ना सका। पाकिस्तान भर में मजीद 43 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजमूई अमवात 13,324 हो गई हैं। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,95,239 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,786 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 1,79,654, सिंध में 2,60,150, खैबर पख्तूनख्वा में 74,433, बलोचिस्तान में 19,141, गिलगित बल्तिस्तान में 4,959, इस्लामाबाद में 46,229, जबकि आजाद कश्मीर में 10,673 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 93,18,038 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 39,425 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,65,216 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,664 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक ही दिन में मजीद 43 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 13,324 हो गई है। पंजाब में 5,629, सिंध में 4,442, खैबर पख्तूनख्वा में 2,122, इस्लामाबाद में 512, बलोचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 103 और आजाद कश्मीर में 314 मरीज जान से हाथ धो बैठे। ब्रेकिंग न्यूज है, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के अगले मरहले का आज से आगाज होने जा रहा है। बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। ज्यादा उम्र वाले अफराद को बजरिया SMS हिदायत भेजी जाएंगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के अगले मरहले का आज से आगाज होने जा रहा है। बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। ज्यादा उम्र वाले अफराद को बजरिया SMS हिदायत भेजी जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का इजलास आज होगा। शफकत महमूद ने कहा कि अभी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी नवंबर दिसंबर में थी। केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ है। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि आज इजलास में तमाम सूबों के वज़राए तालीम शरीक होंगे और इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। तालीमी इदारे खुले रहेंगे या फिर बंद कर दिए जाएंगे, अहम फैसला आज होने जा रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC का इजलास आज होगा। शफकत महमूद ने कहा कि अभी सूरत हाल वैसी नहीं जैसी नवंबर दिसंबर में थी। केसेस की शरह में एक हफ्ते के दौरान इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि आज इजलास में तमाम सूबों के वज़राए तालीम शरीक होंगे। इजलास में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। और नाज़रीन, आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 11,81,56,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और मरने वालों की तादाद 26,22,058 हो गई है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,38,42,000 से ज्यादा और फाल केसेस की तादाद 2,16,92,000 से ज्यादा है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,40,574 तक पहुंच गई है, जबकि 2,98,01,000 से ज्यादा मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,12,61,000 से ज्यादा है और 1,58,079 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राजील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,11,25,000 से ज्यादा हो गई है और 2,68,568 अफराद हलाक हो चुके हैं। रूस में 43,42,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 89,809 है। बरतानिया में 42,28,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं और 1,24,797 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 39,32,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 89,301 जान की बाजी हार चुके हैं। स्पेन में 31,64,983 अफराद मुतासिर और 71,727 अमवात हुई हैं। इटली में भी 31,01,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं, जबकि
79 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور اہم خبر ہے، حلقہ NA-75 ڈسکہ میں ضمنی انتخاب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی کی اپیل آج سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے نوٹس جاری کر دی ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے 18 مارچ کو حلقے میں ری پولنگ کا حکم دے رکھا ہے۔ اسجد ملہی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ڈسکہ کے انتخابات دوبارہ کرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نتائج کا اعلان کرنے کا حکم دیا جائے۔ حلقہ NA-75 ڈسکہ کے حوالے سے آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ NA-75 ڈسکہ میں ضمنی انتخاب کے متعلق سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کے امیدوار علی اسجد ملہی کی اپیل آج سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے رجسٹرار آفس نے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن نے 18 مارچ کو حلقے میں ری پولنگ کا حکم دے رکھا ہے۔ اسجد ملہی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی کہ ڈسکہ کے انتخابات دوبارہ کرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نتائج کا اعلان کرنے کا حکم دیا جائے۔ اور بات ہو جائے سینٹ انتخابات اور جوڑ توڑ کی۔ حکومت نے JUI کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کر دی ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور وزیر دفاع پرویز خٹک نے جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی اور انہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع پرویز خٹک نے مولانا عبدالغفور حیدری کو پیشکش کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب مولانا عبدالغفور حیدری نے حکومت کی جانب سے کسی بھی پیشکش کی تردید کر دی ہے۔ کہتے ہیں انہیں حکومت کی جانب سے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی کوئی حکومتی آفر نہیں ہوئی۔ مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے ساتھ ملاقات میں تمام جماعتوں کے ممبران بیٹھے تھے۔ حکومتی وزیر کی میڈیا کے سامنے گفتگو کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ PDM نے جو فیصلہ کیا ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ PDM مکمل طور پر متحد اور متفق ہے۔ حکومتی وزیر اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر PDM نے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا عبدالغفور حیدری کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ PDM کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہوا، جس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے نام پر حتمی مشاورت کی گئی۔ فیصلہ کیا گیا کہ مولانا عبدالغفور حیدری ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے امیدوار ہوں گے۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نون لیگ سے ہوگا۔ اس وقت آپ چیئرمین سینٹ کے انتخابات کے لیے ووٹ لینے کا مشن لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 رکنی وفد MKM کے مرکز بہادر آباد جا پہنچا۔ پیپلز پارٹی کے وفد کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں ساتھ نہ دیا تو کوئی بات نہیں، یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنوانے میں اپنا کردار اب ادا کریں۔ رابطہ کمیٹی کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی کارکردگی سست روی کا شکار ہے، کس کو سپورٹ کرنا ہے یہ فیصلہ رابطہ کمیٹی کرے گی۔ دوست یہاں پر آئے تھے اور سب سے پہلے دونوں جو ہمارے سینیٹرز ایک فیصل بھائی اور خالدہ طیب باجی جو منتخب ہوئی ہیں اس کے اوپر مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ساتھ میں ابھی چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے دوستوں نے درخواست کی کہ اس کے اوپر غور کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو رابطہ کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر کے اس حوالے سے جو بھی پھر فیصلہ ہوگا اس سے مطلع کریں گے دوستوں کو۔ اور ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی گزارش کی ہے، پچھلی دفعہ بھی یہی کی تھی کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے الگ ہٹ کر ہمیں سندھ کی بہتری کے لیے، سندھ کے دیہی اور شہری علاقوں کی بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے ہیں اس کے اوپر ہمیں ضرور مل کر کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہمارے دوستوں نے بھی اتفاق کیا، اور انشاءاللہ یہ الیکشن کے بعد بھی ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ اور سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور سے چونکہ ہم نمائندگی کرتے ہیں تو ہمیں یہاں کے لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے، یہاں کے بلدیات کے مسائل ہیں، یہاں پر پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر ہم ان سے باتیں کریں گے فیوچر میں، اور اس کا حل بھی تلاش کریں گے۔ تو ہم بہت شکر گزار ہیں کہ یہ دوست ہمارے تشریف لائے، اور ہم ان کو انشاءاللہ جلد مطلع کریں گے رابطہ کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کا تماشا سب نے دیکھا، بدقسمتی سے
معاشرے میں کرپشن کو قابل قبول بنا دیا جاتا ہے۔ جب قوم اسے قبول کر لے تو سب سے بڑی تباہی آتی ہے۔ ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی۔ جس قوم میں اخلاقی معیار نہ ہو وہ کبھی انصاف نہیں کر سکتی۔ ملک میں جس طرح الیکشن ہوتے ہیں وہ ہم اب نہیں کر سکتے۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کرپشن ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کا تماشا سب نے دیکھا۔ بدقسمتی سے معاشرے میں کرپشن کو قابل قبول بنا دیا جاتا ہے۔ جب قوم اسے قبول کر لے تو سب سے بڑی تباہی آتی ہے۔ ملک میں کرپشن سے زیادہ کوئی اور چیز بنیادوں کو تباہ نہیں کرتی۔ کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا، نواز شریف اور آصف زرداری جیسے صاحب اقتدار لوگ چوری کا پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ جب صاحب اقتدار ملک سے پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو وہ منی لانڈرنگ پر نظر رکھنے والے اداروں کو ساتھ ملاتے ہیں اور انہیں کمزور کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کچھ ایسے پروجیکٹ لاتے ہیں جو ملک کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان میں کمیشن ہوتے ہیں اور وہ کمیشن باہر لے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس طرح لوگوں کو مقروض کرتے ہیں اور عوام قرضوں کی قیمت مہنگائی سے ادا کرتے ہیں۔ جب پیسہ باہر جاتا ہے تو پھر معاشرے میں قابل قبول بنانے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہی پیسہ اداروں میں چلتا ہے جس سے اداروں کو خریدتے ہیں۔ معاشرے میں کرپشن کو بری چیز نہیں سمجھا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرپشن کرنے والا بڑا بن جاتا ہے، ان چیزوں سے قوم کی اخلاقیات کو نقصان پہنچتا ہے اور جب اخلاقیات ختم ہوتی ہیں تو انصاف نہیں ہو پاتا۔ اس ملک میں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون آتا ہے، طاقتوروں سے ڈیل ہوتی ہے اور غریب جیلوں میں جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن کی سیاست کا محور پیسہ بنانا ہے، پہلے پیسہ بناتے ہیں پھر لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں۔ کابینہ اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں شبلی فراز کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن شفاف بنانے کے لیے اوپن بیلٹ کی بات کی لیکن اپوزیشن کی جانب سے اہم معاملے پر منافقت دکھائی گئی۔ عوام جانتے ہیں کہ اوپن بیلٹ کا کس نے بائیک آؤٹ کیا۔ لیکن ماضی میں یہی ہوتا تھا کہ ایک پولیٹیکل یا سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو کافی انفلوئنس کیا جاتا تھا، تو جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس لحاظ سے اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنی ایک بنیادی جو ذمہ داری ہے جو کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے وہ کر سکے۔ ہم نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہوتا ہے وہ ایک بڑا ہی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، تو یہ اس اقدام سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ کی انشاءاللہ انفلیشن بھی نیچے آئے گی اور اسٹیٹ بینک ایک بڑا ہی ایک انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ادارہ بن کے ابھرے گا۔ ماضی میں بھی اور ابھی بھی اسٹیٹ بینک کی ایک جنرل ریپوٹیشن اچھی رہی ہے، اسپیشلی جو ہیومن ریسورس ہے، لیکن کچھ قوانین ایسے تھے جو کہ وہ اس پہ ایک ایسا گیپ نظر آتا تھا جس میں کہ جس کی وجہ سے جو بنیادی رول ہے اسٹیٹ بینک کا وہ صحیح معنوں میں نہیں کرتا تھا۔ مزید خبریں پیش کی جائیں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر سب سے پہلے ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خبر دیں گے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے چیلنج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اعتماد کے ووٹ میں ایک بھی فگر غلط ہوا تو عہدہ چھوڑ دوں گا۔ الزام لگانے والے بتائیں کہ کون سے غیر حاضر رکن کو حاضر ظاہر کیا گیا۔ میرا اور فیصل واڈا کا ووٹ گنے تو 180 بنتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ ہمیں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، الیکشن میں اخلاقی اقدار کو کم نہیں ہونے دیں گے۔
क्या मुझे कोई बता सकता है कि इसमें कोई नंबर में कोई आगे पीछे हो सकती है? मैं चैलेंज करता हूं कि अगर एक वोट भी गलत साबित हुआ तो मैं अपनी सीट पे नहीं रहूंगा। मैं चैलेंज करता हूं आपके सामने। भाई आए बात करते हैं, तो कोई आए देखे कौन सा एमएनए गैर हाजिर था, एक एमएनए की बताए जो 178। अगर मेरा काउंट करे और फिर जो है ना वाडा का काउंट करे तो फिर तो 180 थी, वो तो लालच में बैठा था। मैं समझता हूं कि जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, देखो हमने जमहूरियत को मुस्तहकम करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना है। इलेक्शन होते रहते हैं, इलेक्शन में हमने एक मॉरल जो ग्राउंड है उसको किसी भी सूरत में हमने लूज नहीं करना है। और अभी आपको पता है कि मैंने एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है, आज अनाउंस हो जाएगी। जो पार्लियामेंट के अंदर वाकयात हुए हैं और जो पार्लियामेंट के बाहर जो वाकयात हुए, इस पे हमें इंतहाई अफसोस है, इस पे अफसोस है। और इसको भी इंशाअल्लाह ताकि इसको प्रोब करे और उसकी रिकमेंडेशन दे दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। कहा है कि दरख्वास्त नामुकम्मल है। अली हैदर गिलानी की वीडियो में पैसों का जिक्र है और ना ही टिकट देने का। जिन 16 लोगों की बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें, मवाद के साथ मुतल्लिका अफराद को फरीक बनाएं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त में तरमीम करने की हिदायत कर दी। साहब ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था। पीटीआई की जानिब से अली हैदर गिलानी की वीडियो को बुनियाद बनाकर दरखास्त की गई थी कि पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि नंबर गेम में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख को अक्सरियत हासिल थी। सेनेट इंतखाब में पैसे और पार्टी टिकट्स के एवज धांधली की गई। सेनेट इलेक्शन से एक और रोज पहले धांधली का सबूत मिला। 2 मार्च को यूसुफ रजा गिलानी का बेटा वीडियो में लालच रिश्वत देने का कह रहा है। अली हैदर गिलानी वोट ना देने और वोट खराब करने का कह रहे थे। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वकील ने वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। तब लोगों को ये रकम ऑफर की गई, इन्हें फरीक नहीं बनाना चाहिए था। वकील पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वीडियो सामने आने पर नोटिस भी लिया। रुकन इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा कि हमने कोई नोटिस नहीं लिया था। इन वीडियोस में कौन है उनके नाम बताएं और इन्हें फरीक बनाएं। कोई शहादत दें फिर ही कार्रवाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाअहल भी कर सकता है। वकील पीटीआई ने कहा कि करप्शन को पकड़ने के लिए ऐसी चीजें जरूरी हैं। इलेक्शन कमीशन ने यही इख्तियारात NA-75 डस्का में इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए बेपनाह इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि आइन और कानून के रास्ते पर चलने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कौमी असम्बली या पंजाब में अदम एतमाद इख्तदार नहीं मुल्क की खातिर होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के खुद एतमाद का वोट देने की आइन और कानून में कोई जगह नहीं। अरकान असम्बली से 50-50 करोड़ फंड्स का वादा रिश्वत नहीं तो और क्या है। नैब की हकीकत तो सबके सामने है। ब्रॉडशीट के कमीशन का क्या हुआ किसी को पता नहीं है। जो अरबों खा गए वो किसी को पता नहीं है। चेयरमैन नैब के अपने दफ्तर में डाका पड़ता है, किसी को पता नहीं है। मुल्क के अंदर जो दीगर हालात हैं ये भी पता नहीं है कि मुल्क के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा या नहीं कहा कि तुम अक्सरियत खो चुके हो। लेकिन कौमी असम्बली का इजलास होता है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एतमाद का वोट लेते हैं। कौन से कानून के तहत देते हैं किसी को पता नहीं है। स्पीकर को भी पता नहीं है। एतमाद की शिक जो 91(7) है वो पाकिस्तान के आइन में बड़ी वाज़ेह है। इसका इतलाक सिर्फ उस वक्त होता है जब मुल्क का सदर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म से ये कहता है कि मैं मुतमईन हूँ कि तुम एतमाद असम्बली का खो चुके हो और नया एतमाद का वोट लो। ऐसा कोई मरासला असम्बली के सामने नहीं आया, बल्कि ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद एतमाद का वोट ले रहे हैं। इसका कानून और आइन में कोई जगह नहीं है। उसके बाद वहाँ पर कई मदासरा असम्बली में खड़े हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब की तारीफें की। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब खड़े हुए और पूरी अपोजिशन को धमकियां और गालियां निकाली। स्पीकर साहब खामोश बैठे रहे क्योंकि
وہ اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہاؤس کیسے چلتا ہے، اسمبلی کیسے چلتی ہے، ان کو اخلاقی قدروں کا پتہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے پارلیمان میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو آدمی ایوان میں موجود نہ ہو اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے۔ مہنگائی کی ماری عوام پر ایک اور بجلی گرا دی گئی ہے۔ فی یونٹ 89 پیسے مہنگا کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بجلی جنوری کے فیول ایڈجسٹمنٹ میں مہنگی کر دی گئی ہے۔ صارفین پر 6 ارب 90 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ وصولی مارچ کے بلوں میں کی جائے گی۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں پولیس میں ظلم اور ناانصافی کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ تھانہ کلچر کے مکمل خاتمے کے لیے میرٹ اور شفافیت لازمی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے آئی جی پنجاب پولیس انعام غنی نے ملاقات کی۔ گورنر چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ سفارش کلچر سے اداروں کی تباہی ہوتی ہے۔ پولیس کو سیاسی مداخلت سے 100% پاک کیا جا رہا ہے۔ ہم اداروں کو کرپشن اور سفارشی کلچر سے مکمل پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اداروں کی مضبوطی سے ملک مضبوط ہوگا۔ ملاقات میں آئی جی پنجاب نے HRMIS سسٹم اور امن و امان بارے بریف کیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں 2 نام نہاد دھڑے کبھی متحارب تو کبھی شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ سینیٹر سراج الحق نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ عوام پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کو جتنی جلدی ایک سمجھ لیں گے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ چند خاندانوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے جو دکھاوے کے لیے عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے اب تک غریب اور سفید پوش طبقے کے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ملک پر قابض اشرافیہ نے جان بوجھ کر غریب کے بچوں کو پسماندہ رکھا۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں خواتین کا استحصال ہو رہا ہے۔ 5 سال سے لے کر 16 سال تک کی عمر کے 56% بچیاں اسکول نہیں جاتی۔ 2.25 لاکھ کے قریب پرائمری اسکولز میں سے بچیوں کے لیے صرف 40,000 ہیں۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال۔ ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں اگلے 4 سے 5 روز کے دوران بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اتوار تک ملک کے بالائی علاقوں پر موجود رہے گا۔ جمعرات سے اتوار خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ بدھ سے اتوار کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کوہاٹ، پشاور، کرم، وزیرستان، بنو، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال اور جہلم میں وقفے وقفے سے تیز ہواؤں، بارش اور بلند پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اور اب پیش کی جائیں گی بین الاقوامی خبریں۔